ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور مقام پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں یعنی بے شک مجھے اس فارغ اور بیکار شخص سے نفرت ہے جسے کسی دنیاوی اور اخروی عمل کی پرواہ نہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، جنہوں نے علم سے پورے کوفہ کو بھر دیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے کوفہ کو علم سے بھر دیا۔ بیک وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی درسگاہ کے اندر اور آپ کے درس کی محفل میں 4,000 لوگ بیٹھا کرتے تھے، اور ان کا مقام علمی اعتبار سے کتنا بلند ہے آپ کو معلوم ہے؟ جب کوفہ والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر آئے اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کو ہمیں دے دیجئے تاکہ ہمارے یہاں علمی کارنامہ اور علمی خدمات جو ہے وہ ان کے ذریعے ہوتی رہیں اور لوگ ان سے استفادہ کریں، تو اب حضرت فاروق اعظم کا جملہ سماعت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جبکہ مجھے عبداللہ ابن مسعود کی ضرورت ہے، لیکن میں اپنی ضرورت پر تمہاری ضرورت کو فوقیت دیتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود تمہیں دے رہا ہوں۔ یعنی وہ فاروق اعظم جن کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے، لیکن وہی سیدنا فاروق اعظم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کو نہ چاہتے ہوئے بھی کہ جبکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس رہیں، لیکن میں اپنی ضرورت پر تمہاری ضرورت کو فوقیت دیتا ہوں اور عبداللہ ابن مسعود تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ بے شک مجھے اس فارغ اور بیکار شخص سے نفرت ہے جسے کسی دنیاوی اور اخروی عمل کی پرواہ نہیں، یعنی جو ٹائم ضائع کرتا ہے، یعنی ٹائم اپنا جو ہے نہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے نہ اخروی کاموں کے اندر اخروی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص سے نفرت کرتے ہیں، گویا پتہ یہ چلا کہ یہ جلیل القدر صحابہ کامیاب اس لیے تھے کہ انہوں نے وقت کی قدر کی اور وقت کا صحیح طور پر استعمال فرمایا۔ بڑی پیاری بات ایک مفکر نے کہی ہے کہ اگر 2 ٹنکی ہو، اسے غور سے سنیے گا، 2 ٹینک ہو، ٹنکیاں ہوں جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہو، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو یہ بات انشاءاللہ العظیم دل و دماغ میں اچھی طرح سے محفوظ ہوگی۔ 2 ٹنکیاں ہوں، ایک ٹنکی کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس میں جو ہے وہ ٹونٹی لگی ہے، آپ جب چاہیں اسے کھولیں اور پانی کا استعمال کریں، دونوں ٹنکیاں بھری ہوئی ہیں، توجہ چاہوں گا ہے نا، دونوں ٹنکیاں بھری ہوئی ہیں، ایک ٹنکی کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس میں ٹوٹی لگی ہوئی ہے، آپ جب کھولیں گے اس میں سے پانی نکلے گا، آپ جب چاہیں گے بند کر دیں گے پانی بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک دوسری ٹنکی ایسی ہے جس کے تلوے کے اندر یعنی جس کے اینڈ کے اندر سوراخ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو پانی کی ضرورت اگر پیش آئے گی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پانی بہت مختصر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پانی آپ کے پاس اگلے دنوں کے لیے محفوظ رہے، تو آپ کون سی ٹنکی کے پانی کو پہلے استعمال کریں گے؟ جس سے پانی نکل رہا ہے اس ٹنکی کا پانی استعمال کریں گے جو آپ چاہیں گے تب بھی وہ ٹنکی کے سوراخ کو بند نہیں کر سکتے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے اختیار میں، چاہیں تو بند کر دیں چاہیں تو کھول دیں، لیکن ایک ٹنکی میں جو سوراخ ہے اس سوراخ کو آپ بند نہیں کر سکتے اور آپ کو پانی کی حاجت ہے، تو آپ کون سی ٹنکی کے پانی کے استعمال کا خیال پہلے فرمائیں گے؟ جو پانی نکل رہا ہے اس کو، یا جو ٹنکی کے اندر ٹوٹی لگی ہے اور آپ چاہیں کھول دیں یا بند کر دیں اس میں سے اس کو استعمال کریں گے، یا جس سے پانی بہہ رہا ہے اس کو استعمال کریں گے؟ جس سے پانی بہہ رہا ہے، بس اسے ذہن میں رکھیے، ٹائم پر آپ کا اختیار نہیں ہے،
ٹائم پر آپ کا ہمارا اختیار نہیں ہے، اور یہ ایسا سوراخ ہے کہ اس کو ہم روک ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس ساری سلطنت بھی آ جائے اور ہم چاہیں کہ سورج ہماری مرضی سے نکلے اور غروب ہو، نہیں ہو سکتا. اب ہمیں اسی کو استعمال کرنا ہے. تو اگر ہم نے استعمال نہیں کیا وہ ضائع ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا. اللہ والے اسی لیے ٹائم کی بڑی قدر فرماتے تھے اور جانتے تھے یہ ہم چاہیں اس کو باندھ کر رکھنے کے لیے یہ بندھنے والا نہیں ہے، اور یہ اللہ کے فرمان کے مطابق چلتا ہی رہنے والا ہے. اس پر کنٹرول کسی کا نہیں ہو سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں ٹائم کی قدر کرنی چاہیے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی آپ سماعت فرمائیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود ہی اپنے بچپن کا ایک واقعہ سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے ساتھ لے کر بدر کے شیوخ صحابہ کی مجلسوں میں حاضر ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان میں سے کسی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کو لے کر آپ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ یہ کوئی بچوں کی محفل تو ہے نہیں. ہمارے پاس بھی اس کے معنی نوجوان بچے ہیں، مگر ہم ایسی محفلوں میں انہیں لانا پسند نہیں کرتے. یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دراصل یہ نوجوان ان لوگوں میں سے ہے جنہیں تعلیم اور تربیت کے خاص زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بدری شیوخ کے ساتھ مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس دن مجھے خاص اس لیے بلایا تھا تاکہ میرا علمی مقام و تفوق ان پر ظاہر کریں. اب وہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اس آیت کے بارے میں کیا رائے ہے، یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کچھ لوگوں نے کہا، اب یہ بدری شیوخ سے فاروق اعظم نے پوچھا. حضرت عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بالکل نوجوان تھے، بیٹھے ہوئے ہیں. فاروق اعظم نے بدری شیوخ سے پوچھا کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا اس آیت پاک کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس سے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اللہ کی مدد آ چکی ہے اور اس کی فتح ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا. بعضوں نے کہا ہم اس تعلق سے کچھ بھی نہیں جانتے، جبکہ کچھ حضرات ایسے تھے جنہوں نے خاموش رہنے میں بھلائی جانی. اب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اب حضرت عمر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابن عباس کیا تم بھی اس سلسلے میں وہی رائے رکھتے ہو جو کہ ان لوگوں نے بیان کیا ہے؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، میں ان سے اختلاف رائے رکھتا ہوں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تم اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا یہ سورہ دراصل رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پرملال کی خبر ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اشارے کنائے میں آگاہ فرما دیا. یہاں پہلی آیت میں والفتح سے مراد فتح مکہ ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو جائے تو سمجھ لینا کہ تمہاری اجل بالکل قریب آ چکی ہے. یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے فرمایا، اے ابن عباس اس آیت کی بابت میری رائے بھی بالکل وہی ہے جو تمہاری رائے ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، یعنی تم میں یہ نوجوان اپنی بصیرت و دانائی میں بوڑھوں کی مثل ہے، اس کی زبان سوال کرنے والی ہے اور دل انتہائی دانا اور عقل مند ہے. کم عمری کے باوجود اب یہ مقام کیسے ملا؟ توجہ چاہوں گا. یہ مقام کیسے ملا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ملا. اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی. اور دعا کب فرمائی تھی؟
جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بجا لاتے تھے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک ایک لمحے کی قدر فرمائی ہے، اور ان کی زندگی اس بات پر گواہ ہے، اور اسی لیے آج سب سے معتبر، مستند اور قابل قدر اگر کوئی تفسیر سمجھی جاتی ہے تو تفسیر ابن عباس سمجھی جاتی ہے، اس لیے کہ انہیں سید المفسرین کا خطاب میسر ہوا ہے۔ لیکن وہ بھی نوجوان تھے، انہوں نے وقت کی قدر کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خود رب قدیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا، اسے غور سے سنیے۔ اگر یہ آیت مبارکہ آپ نے، ہم نے، سب نے ذہن میں محفوظ کر لی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا انقلاب ہماری زندگی میں آ جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب قدیر نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس جب آپ فارغ ہوں، یعنی حضور سے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو ذکر و عبادت میں محنت فرمایا کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جایا کریں۔ یعنی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو وقت فارغ ہو، زیادہ ہو، اس فراغت کے وقت کی قدر کا حکم اس طریقے سے دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کتاب، تصنیف، تالیف یا کچھ اور چیز نہیں کر سکتے تو عبادت و ریاضت کے اندر اپنے وقت کو استعمال کریں۔ یہ رب قدیر جل جلالہ نے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا۔